ٹاپک ہے. مائک خریدا ہے نا. اچھا مائک خریدا انہوں نے, صحافی تو نہیں خریدا. صحافی تو نہیں بکتا, آپ کیوں نہیں بکے سر؟ نہیں, آپ کو بھی بکنا چاہیے تھا نا. بکنے کی پتہ نہیں اصطلاح جو ہے نا وہ بڑی ایک عام سا ایک لفظ ہو گیا ہے. بکنے کی بات نہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی قیمت لگتی ہے. بکنے کے لیے ہم بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں, بکنے کی جو مثال ایک دور میں کوئی لفافہ دیا کرتا تھا, ہم اس کو کہتے تھے کہ یہ بکتے تھے. اور یہ جو بکنے کے لیے لوگ تیار بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ خرید بھی لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحافی جو ہے اپنے بچوں کا قتل عام کر دیں, بجلی کا بل آ جائے تو وہ لوگوں سے مانگ کر ادا کریں. گھر کے اندر بھی, ہر گھر کے اندر بیماریاں ہیں, اس کے بیمار بچے جو ہیں بلکتے رہیں, اس کی ماں بلکتی رہے اور اس کے والدین جو بلکتے رہیں, اور وہ صرف صحافی کہلائے. اس کا جو سورس آف انکم ہے جو ادارے نے دینا ہے وہ اس کو نہیں ملتا, اس کو تنخواہ نہیں ملتی. 25 قانون بن چکے ہیں کہ آپ نے صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے, ان کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ پورے کے نظام سے جڑی ہوئی ایک کرپشن ہے جس کے اندر آپ بکنے کی یہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان کا صحافی نہیں بکے گا تو اب تک تو میرا خیال پاکستان میں جو ایسے صحافی ہیں وہ سب کا صفایا ہو چکا ہوتا. پھر زیادہ تر لوگوں کا مار دیے جاتے, مر جاتے, خود مر جاتے. یہ جو ایک جذباتی ایک بات ہے, اب ہر طبقے کے اندر لوگ بکے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحافی کا جو ہے وہ بکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا ہوتا ہے؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں. ہم ہائبرڈ جو ہے وار کی طرف کے اندر داخل ہیں. ہم ہائبرڈ دور کے اندر جو سوشل جو ہمارا میڈیا ہے اس کے دور کے اندر آ چکے ہیں. لہٰذا ہر جو کرائم ہے اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ اس نے جو حرکت کی ہے وہ جائز کی ہے یا ناجائز کی ہے. لیکن چوئی صاحب یہاں پہ صحافی کو خود اتنا مضبوط نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان جتنے بھی یہ مورے استعمال ہوتے ہیں پیسے کے لیے کیا جاتا ہے نا, وہ خود اتنے مضبوط ہوتے ہیں. اب جس طرح آپ نے ڈیجیٹل کی بات کی, آپ نے 2000 میں ڈیجیٹل کیوں چینج کیا؟ آپ کو لگ رہا تھا یا آپ نے سوچا ہوگا کہ ہاں یار آنے والے وقت میں اسی کا ہی دور ہے؟ اب جو آج پاورفل ہو چکے ہیں, جنہوں نے سارے میڈیمز کا استعمال کیا ہے اور جنہوں نے واقعی ای میل لکھنا سیکھ لی تھی کچھ عرصہ پہلے, کیا ان کو ضرورت ہے آج بھی کسی ایسے سیٹھ کی جو اس کی پشت پناہی کرے؟ دیکھیں ساری باتیں آپ جذباتی کر رہے ہیں میرے بھائی. میں آپ کو بتاؤں, سیٹھ کا لفظ جیسے آپ نے بولا, یہ بھی اس کے بھی ایک پس منظر میں ایک جذباتیت موجود ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے پورے نظام کے اندر سیٹھ موجود ہے. وہی سیٹھ جو آپ کی بڑی بڑی سوسائٹیز بھی بنا رہا ہے, بڑے بڑے بینک بھی بنا رہا ہے, اور بڑے بڑے جو آئی ٹی ہاؤسز بھی بنا رہا ہے. سیٹھ ایک ذہنیت کا نام ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کم پیسے دیں اور اس کے بعد زیادہ وقت اس سے کام لیں اپنے بندے سے. یہ ایک سیٹھزم ہے. اس کو خود پتہ ہے یا نہیں ہے, پڑھا لکھا بھی سیٹھ ہے اور ان پڑھ بھی جو ہے وہ سیٹھ ہے. میرا تو یہ نقطہ نظر ہے. میں 2 لفظوں میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کنورٹ ہونے کے بعد میں نے جو کنونشنل جو ٹریڈیشنل جرنلزم ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑی. میں فیملی میگزین نوائے وقت میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا. نوائے وقت کا جو ہے میں اس وقت بھی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا ڈیجیٹل میڈیا آیا, میں اس کے ساتھ منسلک رہا اردو پوائنٹ کے ساتھ. اردو پوائنٹ میرا ایک خواب بن گیا. میرے ساتھ ایک بہت ان کے جو اونر علی چودھری صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے دوستوں کی طرح, بھائیوں کی طرح میرے رہے, اور ہم ایک ترویج کرتے رہے. اس دور میں بڑی کشمکش ہوا کرتی تھی کہ ای میل بھی لوگ نہیں بنانے دیتے تھے کہ ہم اپنا جو ہے یہ کیا چیز ہے. اس وقت آپ کو پتہ سائبر بھی تو کارڈ پہ چلتا تھا. تو ایسی بڑی ایک دور ایک تھا, اس کو قبول کرنا بڑا مشکل تھا. اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہر دور میں رہتا ہے. جیسے اسپیکر کے ساتھ ہوا, ریڈیو کے ساتھ ہوا, ٹیلی ویژن کے ساتھ ہوا, مائکرو فون کے ساتھ ہوا, موبائل کے ساتھ ہوا, آگے یہ ہر دور میں ہوتا رہے. یہ کشمکش تو رہتی ہے. میں آج بھی میں بتاؤں, میں نے خود اپنے میگزین نکالے, ابھی بھی پرنٹ میڈیا کے ساتھ وہی تعلق ہے. لیکن اب زیادہ ٹائم میرا چونکہ ڈیجیٹل پہ ہوتا ہے, زیادہ پاکستان کے جتنے ڈائجسٹ ہیں, بڑے ٹاپ کے ڈائجسٹ ہیں, سسپینس ہے, اردو ڈائجسٹ ہے, خواتین ہے, میں سب کا ایک کلاس رائٹر رہا. سیارہ ڈائجسٹ اس میں بہت ایک نمایاں ان کی جو ٹاپ کی سٹوریز ہیں میں لکھتا رہا ہوں. ابھی میری ترجیحات میں ہے کہ میں اب ڈیجیٹل پہ زیادہ ٹائم دیتا ہوں, اور اس لیے کہ میں اپنے روزگار کو جو ہے بڑھانے کے لیے اور ڈیجیٹل کا زیادہ استعمال کرتا ہوں کہ مجھے انکم جو ہے وہ اچھی آ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ میں 100 صفحے کی کتاب لکھوں اور یہاں 1 صفحے کا اسکرپٹ پڑھ کے میں اس سے 10 گنا زیادہ کما لوں. میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے اس سے فائدہ بھی ہوا نا آپ کو ڈیفینیٹلی. الحمدللہ فائدہ دیکھنا مجموعی طور پر ہوا. دوسرا اس کا ایک بڑا فائدہ ہو گیا, آزادی مل گئی. وہ جو آپ کہتے تھے نا کہ صحافی جو ہے غیرت والا جو صحافی ہے, ان کو تو میں بہت سارے ایسے جتنے بھی آپ کے سینئر سے رپورٹرز ہیں
اور آپ نے ان کے پوڈ کاسٹ بھی کیے ہوئے ہیں. ایسے بہت سارے لوگوں سے میں برسوں سے کہہ رہا تھا کہ اپنے چینل بناؤ. آپ لوگ آزاد ہو جائیں گے, کیونکہ میرے اندر بھی اور ان کے اندر بھی, سب کے اندر بھی ایک کشمکش تو ہوتی رہی ہے. ہم نے اپنے گھر بھی چلانے تھے, نظام بھی چلانا تھا, اپنا رکھ رکھاؤ بھی رکھنا تھا, اور ساتھ نوکریاں بھی کرنی تھی. اور نوکریوں کی جو تکالیف ہوتی ہیں نا, وہ ہمیں برداشت مجبوری میں بھی کرنی پڑتی تھی. لیکن کبھی ایسا مرحلہ آتا تھا تو ہم کھڑے ہوتے تھے, لیکن ہر وقت جذباتی کیفیت میں نہیں رہتے کہ انہیں میں چھڑ کے جا رہے ہیں تو ایسی دی تیسی. یہ چیزیں نہیں ہوتی, یا وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے, کیونکہ مالک کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو ان لوگوں سے میں اب یہ کہتا ہوں کہ آپ کی غلامی حقیقت میں ختم ہو گئی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے. پوری دنیا گلوبل ولیج اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کو ڈالر کتنے آتے ہیں. گاؤں کے اندر جو بے روزگاری تھی پاکستان کے اندر, ہماری حکومتیں وہ نہ کر سکیں, لیکن چلو یہ تو کر دیا کہ چلو موبائل جو ہے, مشرف صاحب کو دعائیں دے کہ انہوں نے موبائلس کو بہت پاکستان میں عام کر دیا. اور ایک ریلا جو تھا ترقی کا اس وقت آیا, جو بظاہر تو بہت زیادہ مشکلات کا دور تھا ایک, لیکن یہ ہے کہ اسی موبائل کے ذریعے, ٹوٹے ہوئے موبائل کے ساتھ, ایک گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا بندہ بھی اپنا چینل چلا رہا ہے. تو اپنے گھر کے اندر 300 400 500 کئی ہزاروں ڈالر اس کے پاس آ رہے ہیں. اب وہ غلام نہیں رہا کسی کا پاکستان میں, نہ کسی سیٹھ کا. اور یہ جو کلچر ہے صحافت کے اندر بھی بڑھتا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں 3 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں, جب میں کہتا تھا ٹی وی چینلز پہ بیٹھے اپنے دوستوں کے اپنے جو ہے یوٹیوب چینل بنائیں, فیس بک پہ بنائیں, ٹائم نہیں ہے, کیسے بنے گا, ہمارا ادارہ نہیں ہمیں اجازت دے گا. میں نے کہا ادارہ بھی اجازت دے گا, سب کچھ کروں گا, تمہیں ہمت کرنی پڑے گی. اب جتنی پہ تم وہاں لیتے, بڑی شرمناک جو ہے تنخواہیں جو ہے نا اداروں کے اندر رہی ہیں, ابھی بھی ہیں, اور کچھ کو ابھی بھی نہیں ملتی. ان میں سے بہت سارے لوگ جب سے اس طرف آئے ہیں, میں کہتا ہوں مجھے تو دعائیں دیتے ہیں, لیکن ان کے بچے خود انہیں دعائیں دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے, ہمارے گھر میں اب ڈالر آتے ہیں. اب یہ کوئی ڈالر آنا کوئی بری بات تو ہے نہیں ہے. اگر ہمارے ملک کو ڈالر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہر پاکستانی کا ذریعہ بھی بن گیا اسی سے. اب جتنے ہنرمند لوگ ہیں, جو زیادہ پڑھے لکھے دور ہیں, دیکھیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کی جو میں بحث کریں گے تو بڑی لمبی ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیجیٹل جو میڈیا ہے یہ بھی اب بہت کلاسیفائڈ ہوتا جائے گا. ہر اس بندے کی صرف مانگ ہوگی جس کے پاس کنٹینٹ ہوگا. ہمارے پاس کنٹینٹ تھا الحمدللہ. آج بھی میں اپنا ذاتی چینل ہے میرا ایک, وہ میں چلاتا ہوں, اور اس کی بڑی فین فالوئنگ ہے. جو سبجیکٹ میں نے پکڑا ہوا ہے اس میں ہسٹری بھی ہے, شوبز بھی ہے, اور جو پاکستان کے اندر وہ ایک آرکائیو نہیں تھا جس کا, میرا انقلابی چینل جو ہے اس کو ذاتی حیثیت میں چلاتا ہوں. اس کی شوبز کی پاکستان میں کوئی آرکائیو بھی نہیں تھا. ایک آدھ تھا, ہمارے ایک دوست ہے نبیل رشید, ان کا تھا, ان کی بڑی محنت اور بڑی کوشش تھی اس میں. لیکن اس کے بعد میں نے چونکہ اس میں بیٹ کی ہوئی تھی, شوبز میں نے دیکھا ہوا تھا, کرائم کی بیٹ میں نے کی ہوئی تھی, اور پولیٹیکلی میں نے دیکھا ہوا تھا, سارا سسٹم دیکھا ہوا تا. تو میں نے پھر انوالو کر کے نا ان ساری چیزوں کو وہ کیا. تو اب تھاؤزنڈس میں میری وہ ویڈیوز ہیں, وہ انڈیا کے اس پار بھی دیکھی جاتی ہیں, انڈیا کے اس پار بھی دیکھی جاتی ہیں. اور ہسٹری مینٹین کی ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے والا فلم کا میڈیا, شوبز کا جو میڈیا جو تھا, ہمارے گھر گھر کے اندر جس کی بات سنائی دیتی ہے, جو خوشیوں میں ہماری شریک ہوتا ہے, ہمارے گانے ہوں, خوشیاں ہوں, غم ہوں, ہر کیفیت میں گانوں کی اہمیت ہوتی ہے. تو خاص ایک میڈیا تو ہے, آپ اس کو حرام کہیں یا حلال کہیں, لیکن با اثر ایک میڈیم ہے فلم کا. اور ہمارے پاکستان میں بدقسمت میں اس کی آرکائیو بھی کوئی نہیں تھی ڈیجیٹل کی.